الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و صلوات کے بعد بزرگ اور حاضرین، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس کا ہم پر بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہمیں جو ہے 2 سال کے بعد پھر جو ہے باقاعدہ تراویح کی نماز مسجد میں ادا کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. ویسے گزشتہ سال بھی تراویح ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں کی یاد ہوگا کہ 8-10 دن میں پھر جو ہے تراویح بند ہو گئی. اس سے پہلے سال پوری طرح گھروں میں بند رہے، اور گزشتہ سال چونکہ جو ہے جن حالات میں تراویح شروع ہوئی وہ پتہ نہیں کب بند ہوگا، اس لیے جو ہے تفسیر کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا. بہرحال اللہ ایسی قدرت والے ہیں، جب چاہے جو چاہے کریں. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم چاہتے ہوئے بھی ہمیں گھروں میں بند رکھ سکتے ہیں. مسجدیں کھلی، لوگ آنے تیار نہیں، اور آنا چاہیں تو مسجدیں بند پڑی. تو یہ واللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنا چاہتے ہیں اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. دعا میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت، روکنے والا نہیں جسے تو دینا چاہے. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جسے تو روکنا چاہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور ہر بڑے سے بڑا آدمی تجھی سے نفع اور فائدہ اور جو ہے ساری چیزیں، قدرت، طاقت سب تجھی سے حاصل ہوتی. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ لا حول ولا قوت، نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی قوت، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے یہ معنی ہیں. بہرحال جیسے بار بار سکھایا گیا کہ ہر کام کے شروع کو ہم بسم اللہ سے کریں اور ہر کام کا ختم الحمدللہ سے کریں. اللہ کے نام کی برکت کو ساتھ لیں اور ختم ہونے پر اللہ کی تعریف کریں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا شروع کیا اور جیسے ہی ختم ہوا الحمدللہ الذی اطعمنا. سونے گئے اللہم بسمک اموت واحیا، اور اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام، قرآن، دین یہ سکھاتا ہے، اللہ سکھاتے ہیں کہ ہر کام اس کے نام سے ہو اور کام کا ختم اور اختتام اسی کی تعریف پر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کی توفیق اس نے دی، سونے کی توفیق اس نے دی، نماز کی توفیق اسی کی طرف سے، ہر کام کی توفیق اسی کی طرف سے. اس لیے اسلام کی تعلیم ہے. تو حاضرین، اللہ نے جو ہے پھر سے ایک مرتبہ ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں ہے، آپ نمازوں میں سنتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے. علماء نے اس دعا کا مطلب لکھا ہے کہ اگر جو ہے خدا نخواستہ موت مقدر بھی ہے رمضان میں یا رمضان سے پہلے، تو اللہ رمضان ہمیں دے دے اور رمضان کے بعد ہمیں موت دے دے. یہ ہے وبلغنا الی رمضان، کہ شعبان اور رجب اور شعبان سے گزارتے ہوئے اللہ ہمیں رمضان بھی عطا فرما دے تاکہ رمضان کے نیکیوں کو ہم سمیٹ سکیں اور رمضان کے برکات اور رحمتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں.
ہمارے سلف اور بزرگوں میں مشہور تھا کہ کسی آدمی کے بارے میں گفتگو ہوتی کہ وہ آدمی کیسا نیک تھا، تو بزرگان یہ کہتے کہ وہ تو جو ہے 30 سال رمضان پایا ہے، 30 سال کی رمضان کی عبادت کی ہے اس نے، اس لیے جو ہے اس کی ضرور مغفرت ہوگی اور وہ ضرور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ حاضرین، آپ رمضان کے فضائل سنتے ہیں کہ یہاں ایک فرض جو ہے 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض ہم نے فجر پڑھی 70 دنوں کے فجر کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل جو ہے ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک قرآن آپ نے رمضان میں ختم کیا تو 70 قرآن کے برابر ہو گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا دین ہے اور اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، گویا نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور جیسے جو ہے آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں، شیواجی نگر کا ایک بازار ہے، آپ دیکھیں کپڑوں کی دکانیں رمضان میں جو ہے شروع رمضان میں تو 11 بجے 12 بجے بند ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے 8 دن بعد 1 عشرہ بعد پھر جب کھلتا ہے پوری رات کھلی رہتی ہے، سحری تک بھی نیند کی قربانی ہے، اور جو ہے پوری طرح قربان دے کر اپنے سفروں کو کینسل کر کے، اپنی تقریبات فنکشن سب بند کر کے، ہر طرح سے خود کو فارغ کر کے، رمضان کا انتظار کر کے، کپڑوں کو اکٹھا کر کے، اور ہر طرف سے کپڑے منگا کر اس میں لاکھوں روپے لگا کر رمضان کی کمائی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر دن جو آدمی 9 بجے 10 بجے دکان بند کرنے والا تھا، اب رمضان میں جو ہے رات کے 3 تک بھی چل رہا ہے، 3:30 تک بھی دکان چل رہا ہے، 4 تک بھی، سحری کے قریب آدھ پون گھنٹہ پہلے جو ہے دکانیں بند ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ہمیں کمائی ہو رہی ہے اور ہماری کمائی ہوگی، اس لیے سیزن کی کمائی کو کوئی عقل مند، کوئی چالاک، کوئی ہوشیار آدمی اس سے اپنے آپ کو جو دور نہیں رکھتا ہے۔ اور یہی حال اس رمضان کا مہینے کا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مسلمان مومنین اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ رمضان آنے سے 3-4 مہینے پہلے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی تو 2 مہینے، ابھی تو 3 مہینے، ابھی تو شعبان آ گیا، ابھی تو جو ہے شب برات بھی ہو گئی، آج کل کا جو ہے روزہ ہوگا، شاید چاند جو ہے 29 کا ہو، شاید چاند 30 کا ہو۔ یہ سب انتظار کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے بعد، شب برات کے بعد جو ہے 15ویں شعبان کے بعد نفل روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ آپ سوچیں گے نفل روزے نہیں رکھنے پر تیاری کیسے؟ تیاری اس طرح سے کہ آدمی اگر 15ویں شعبان کے بعد بھی مسلسل روزے رکھے تو ڈر یہ ہے کہ رمضان میں اس کی صحت بگڑ جائے اور فرض روزے میں اس سے فرق پڑ جائے۔ اس لیے کہ رمضان کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب رمضان کے روزے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر چونکہ شروع رمضان اور آخر رمضان کے ختم پر آپ دیکھیں کھانے پینے کا پورا سسٹم، پورا نظام ہمارا بدل جاتا ہے، تھوڑا فرق صحت پر ضرور پڑتا ہے۔ شروع کے روزے 1-2 دن کے ہمارے لیے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے، تھکان ہوتی ہے، 2-3 دن میں پھر ہمیں عادت ہو جاتی ہے، اور رمضان جیسے گزرتا ہے پھر بھی ہمیں جو ہے وہ جب کھانا 2 وقت کے بجائے 3 وقت کھاتے ہیں اور درمیان میں کچھ اور چیزیں بھی کھاتے ہیں تو پیٹ ہمارا پھر سیٹ نہیں ہوتا ہے، پھر عام طور پر جو ہے قبض کی شکایت، کسی کو کھٹے ڈکاروں کی شکایت، اور کسی کو جو ہے لوز موشن کی شکایت، اور کسی کو فلاں بخار آ گئے، اور یہ رمضان کے ختم پر بھی نظام بدلنے کی وجہ سے، اور نظام بدلنے کے بعد آدمی دھیرے دھیرے جو ہے سیٹ ہوتا ہے، اب اس کا لحاظ نہیں کرتے تو طبیعتیں بگڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد نفل روزوں سے منع اس لیے فرمایا تاکہ فرض روزوں میں جو ہے اسے فرق نہ پڑے، اطمینان سے روزہ رکھ سکے۔ بہرحال اللہ نے رمضان ہم پر ہمیں عطا کر کے احسان فرمایا، فضل عظیم فرمایا، اور ہمیں زندگی دی کہ ہم رمضان پائیں، ورنہ دیکھیے ہمارے اپنے ساتھیوں میں، ہمارے اس محلے میں جو لوگ گزشتہ رمضان اور اس سے پہلے رمضان میں تھے، کرونا کی بیماری کی وجہ سے، کووڈ کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے ہم سے دور ہو گئے اور ہم سے جدا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ہم سے جو ہے وہ یا اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ اللہ جس کی مقدر میں موت لکھ دیا ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، بہانے ہزار ہیں لیکن موت تو وقت پر آتی ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ تم مضبوط محلوں میں رہو تب بھی تمہیں موت آ پکڑے گی، تمہیں موت سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ علاج سنت ہے، علاج کرنے کی جو ہے اسلام تعلیم و ترغیب دیتا ہے، مگر توکل اللہ پر، علاج کریں لیکن صحت و عافیت
اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں دواؤں میں اثر رکھتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں صحیح دوا ہمیں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء فاذا اصیب به برئ باذن اللہ۔ جب بھی اللہ نے حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بیماری کی وہ دنیا میں اتارا اس کی دوا اتاری ہے، اور جب وہ دوا اس بیمار کو پہنچتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات آپ سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی بیماری دنیا میں جو ہے دوا کے بغیر اللہ نہیں بھیجتا ہے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ہو کہ فلاں بیماری کی دوا نہیں، فلاں بیماری کی دوا نہیں، ڈاکٹر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے اس دوا تک پہنچ جائیں گے، پہنچنے میں جو ہے عرصہ لگتا ہے، لیکن دوا بھی پہنچے پھر بھی اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ ہو تبھی جا کر اسے شفا ملتی۔ صرف دوا ملنے سے جو ہے ہر کسی کو شفا نہیں ملتی جب تک جو ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ بہرحال اللہ نے ہمارے اپنے دوست احباب میں، قریبی لوگوں میں سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے بہت ساروں کو جو اپنے پاس بلا لیا اور ہمیں اللہ نے رہنے دیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو کر رہے گی، کائنات کا ہر جاندار جو ہے وہ فنا ہو کر رہے گا، صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ بزرگوں، اللہ کے اس احسان کو ہم جو ہے قدر کریں، اللہ کے اس عظیم الشان عطیہ کو جو رمضان کی شکل میں ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کی ہم قدر کریں اور اس کا ہم شکر کریں، اور قدر یہ ہے کہ اس کے اوقات کو ضائع نہ کریں، اور اس پر جو ہے جہاں تک ہو سکے اس میں جو ہے اللہ کی عبادات، اللہ کے ذکر و تلاوت اور جو ہے دیگر اذکار کے لیے، روزے تراویح کے لیے اچھی ترتیب بنائیں، اس طرح سے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکیں۔ اب چلیے میں اس مختصر گفتگو یا رمضان سے متعلق کچھ باتوں کے بعد آیت کو میں چھیڑوں۔ آیت میں نے جو ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی تیسرے صفحے کی آیت۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن کریم میں ایسی سورتیں بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں پر ہے، 1-1.5 لائن پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سورہ بقرہ ایسی سورت ہے جو 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور 2.5 پارے پر جو ہے سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ پورا الف لام سورہ بقرہ ہے، پورا سیقل سورہ بقرہ ہے، تلک الرسل میں جا کر آدھا پارے کے قریب سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری صفحے سے پہلی آیت جو ہے وہ پورے ایک صفحے کی لمبی آیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، اور وہ ایک صفحے کی آیت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت اور جو ہے سب سے بڑی آیت جب بیان فرما رہا ہے تو اس آیت میں معاملات کا تذکرہ ہے، قرض کے لین دین کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ ایمان والو جب قرض دو تو کسی مدت کے لیے قرض دو اسے لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ یہ سب ساری تفصیلات اس آیت میں۔ مجھے کہنا یہ ہے ذرا آپ غور کریں، اللہ کے نزدیک معاملات کتنا اہم ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی سب سے بڑی آیت جو ہے بیان فرمائی کہ بڑی آیت ہے اور اس میں معاملات کا بیان ہے، اور قرض بھی، لین دین بھی ایک معاملہ ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ وہ صورت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین و جنات بستے نہیں ہیں، آسیب بستے نہیں ہیں۔ لوگ عام طور پر نئے گھر میں جاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کسی طرح سے ثابت نہیں ہے، چاہے آپ حفاظ کو بلا کر کریں یا گھر والے کریں، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں اور اس طرح کی کوئی فضیلت بھی نہیں۔ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں، مہینے میں 2 مہینے میں قرآن ختم کریں، یہ پسندیدہ ہے۔ البتہ نئے گھر میں گئے تو ایک کام کر سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت 3 مرتبہ کریں، پھر آپ اس گھر میں جائیں، تاکہ سورہ بقرہ کی وجہ سے اس گھر کا جو ہے آسیبی اثرات ہو یا اور کوئی اثرات ہو، جن کے اثرات ہو
یا کوئی ہوا کا اثر ہو، بھوت پری کا اثر ہو، ان سارے اثرات کو جو ہے سورہ بقرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، اس لیے کہ سورہ بقرہ نور ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے نور کے اپوزٹ میں رہتا ہے، تو نور اور بے نوری دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیاطین بستے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی گھر جو ہے مہینوں سے برسوں سے خالی پڑا ہو تو وہاں جو ہے ایک طرح کی بھیانک حالت اس گھر پہ چھا جاتی ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی اس کی دیواریں پھٹنے لگتی ہیں، دیواروں سے جھاڑ نکلنے لگتے ہیں، زمین پھٹتی ہے وہاں سے جھاڑ نکلتا ہے، چوہے بھی بستے ہیں، سانپ بھی بستے ہیں، جالے مکڑیاں بھی بستے ہیں، سانپ اور گوم بھی بستے ہیں، طرح طرح کے جو ہے کیڑے مکوڑے بستے ہیں۔ یہ اس کی ویرانی ہے۔ آبادی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویرانی کے لیے۔ انسان کو بنانے کے لیے محنت پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ فصل اگانے کے لیے محنت ہوتی ہے، اور جو ہے کانٹے پھراٹے اگانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ آپ کھیت کسی زمین کو چھوڑ دیجئے، وہاں کانٹے پھراٹے خود بخود آئیں گے، وہاں کیڑے مکوڑے خود بخود بس جائیں گے۔ اس طرح انسان پر بھی اگر محنت نہ ہو تو خود بخود بگڑ جاتا ہے، اسے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنانے کے لیے جو محنت پڑتی ہے اور بنانے کے لیے ہمارے مجاہدے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں کریں، اور خاص طور پر جنات اور آسیب سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ زبردست کارآمد صورت ہے۔ اس کے اندر آیت الکرسی ہے، وہ آیت الکرسی جو آدمی جو ہے اگر فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو شیطانی اثرات سے، شیطانی خلل سے محفوظ رہے گا۔ آج جو ہے لوگ طرح طرح کی پریشانی میں، عاملوں کے چکر میں رہتے ہیں، دوڑتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر نہیں، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، ہمارے گھر میں شیطانی خلل، ہمارے گھر میں بھوت کا خلل دکھتا ہے۔ حاضرین، دن بھر کے خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین سے دن کو شروع کریں، اور گھر میں خیر و برکت کے لیے تلاوت کا اہتمام کریں، اور پھر شام میں سورہ واقعہ کا اہتمام کریں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو گھر کے اندر برکتوں کو لاتی ہے۔ برکتوں کا مطلب صرف کمائی اچھی ہونا نہیں، گھر والوں میں محبت ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ گھر والوں کو صحت ملنا، یہ بھی برکتوں کی علامت ہیں۔ کوئی اچانک کی آفت نہ آئے، یہ بھی برکتیں ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بہرحال سورہ بقرہ اپنے اندر بڑے فضائل رکھتا ہے، اور سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ آدمی 10 آیتوں کو پڑھ کر سو لے تو پھر جو ہے جس جگہ جہاں سویا اس گھر میں یا اس زمین پر یا اس جگہ پر یا اس کمرے میں کوئی جن اور کوئی بھوت ہوگا اسے اثر نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے لے کر جو ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک 4 آیتیں ہوتی ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت الکرسی سے جو ہے 3 آیتیں، وہ شروع کے 4 اور یہ 3 دونوں ملا کے 7 ہوتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، کل ملا کر 10 آیتیں ہوتی ہیں۔ یہ 10 آیتیں پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے تو صبح تک جو ہے اپنے اوپر بھی، بچوں پر دم کریں، صبح تک جو ہے چور سے بھی حفاظت، آسیب سے بھی حفاظت، اور ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں وہ رات رہتا ہے۔ میرے پاس جو ہے ایک صاحب فون کیے اور بتا رہے تھے کہ جو ہے بیوی کی زچگی ہوئی، بچہ ہوا، ڈیلیوری ہوئی، ہم لوگ ہسپتال میں تھے، وہاں سے گھر آئے تو اب جو ہے پریشانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر رات بیوی کو جو ہے کوئی چاقو چبانے کے لیے نیند میں وہ دیکھتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی چاقو چبا رہا ہے، اور وہ چیختے ہوئے اٹھ جاتی ہیں۔ اب ذرا بتائیے میں کس عامل کے پاس جاؤں؟ میرے جانے پہچانے تھے، یہاں سے 50-60 کلومیٹر دور گاؤں پر رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا آپ کسی عامل کے پاس نہ جائیں، بس یہ 10 آیتیں پڑھیں اور ان پر دم کر دیں، وہ تو ناپاک ہوں گی ان دنوں میں، اس لیے آپ جو ہے کسی اور کو پڑھ کر دم کرنے کے لیے کہیں، 40 دن کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں بات پھر رپورٹ لیا تو 8 دن بتا رہے تھے کہ پہلے ہی دن سے
جو ہے جب کہ وہ گھر آ کر 15 دن ہو گیا اور 15 دن سے روزانہ کی جو ہے یہی حالت تھی، وہ بیچاری چیختے ہوئے اٹھ جاتی کہ کوئی مجھے چاقو لے کے چبا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جب ان آیتوں کا ورد ہوا اور یہ آیتیں جب اس پر پڑھی گئی تو الحمدللہ اثر اور فائدہ یہ ہوا کہ پہلے ہی دن سے وہ محفوظ ہوئی اور پہلے دن سے اللہ نے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی، اور 8 دن پڑھنے کے بعد وہ لوگ اسے پڑھنا بھی چھوڑ دیے اور جو ہے ان کی حفاظت بھی ہو گئی۔ تو یہ 10 آیتیں یاد رکھیں، آپ کسی نئی جگہ میں چلے جائیں، نئے ہوٹل میں آپ ٹھہریں، نئے مقام میں آپ ٹھہریں، آپ کو ڈر لگ رہا ہو تو ایسی جگہ خاص طور پر یہ آیتیں بڑے ہی مفید ہیں۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی سے 3 آیتیں اور سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں، یہ شروع کے 4 پھر 3 یہ 10 آیتیں، یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کی فضیلت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی فضیلت لکھی ہے، تفسیر معارف القرآن ہے، اور دوسری کئی تفسیر کی کتابوں میں بھی ان 10 آیتوں کی بڑی فضیلتیں۔ میں نے جو ہے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، لیکن میں وقت کا خیال کرتے ہوئے جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسائل کا سلسلہ بھی رہے گا، انشاءاللہ آپ اسے کل سنیں گے، اور جو میں نے آیت پڑھی اس کی تفسیر شروع ہی نہیں کر سکا، اس سے پہلے جو ہے کچھ باتیں رمضان سے متعلق آئی، کچھ باتیں سورہ بقرہ کی فضیلت سے متعلق آئی۔ اب اصل آیت کی تفسیر انشاءاللہ آپ کل سنیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ خیر کے فیصلے فرما، اللہ آسانیاں فرما، اللہ رمضان کی قدر کرنا آسان فرما، رمضان کی باتوں میں شوق اور ذوق عطا فرما، اللہ رمضان کے اوقات کی ناقدری سے حفاظت فرما، اللہ کثرت سے تلاوت کرنا آسان فرما، اللہ مقبول عبادتوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت میں، عبادت میں، ذکر اذکار میں خلوصیت اور للہ عطا فرما، اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما، اللہ نفلوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خوب صدقات و خیرات کرنا ہمارے لیے آسان فرما، حلال کمائی میں، حلال روزی میں برکتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔